جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ وہ جو لکھا ہوا قرآن ہے اس کو یکجا کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حافظ قرآن تھے، اور ان کو کہا کہ یہ جتنے پارچات ہیں جن پر قرآن لکھا ہوا ہے ان سب کو حکومتی سطح پر ایک جگہ پر جمع کرو۔ چنانچہ وہ صحابہ لکھے ہوئے قرآن پاک کو دیکھتے تھے اور جو ان کو یاد تھا، میموریز تھی، اس کے ساتھ ملاتے تھے، کسی حرف کا فرق تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوتا تھا تو اس کو ایک جگہ جمع کر لیتے تھے۔ اب ان سب پارچات کو کہاں رکھوایا جائے، تو اس کے لیے ام المومنین سب سے بہتر شخصیت تھی کہ امت کی ماں تھی۔ بچے اپنی چیزیں اپنے ماں باپ کے پاس حفاظت رکھواتے ہیں، چنانچہ ان میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ بھی تھیں اور لکھنا بھی جانتی تھی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ تو تھی، عالمہ بہت بڑی تھی، مگر لکھنے میں حفصہ لانا زیادہ بہتر تھی۔ چنانچہ حضرت عمر لانا نے حضرت حفصہ لانا کی ڈیوٹی لگائی کہ جو کہ آپ لکھنا جانتی ہیں تو آپ زیادہ بہتر حفاظت کر سکتی ہیں ان پارچات کی۔ ان کے پاس ان تمام پارچات کو جمع کر دیا گیا تو صدیق اکبر لانا جامع القرآن بنے، انہوں نے قرآن کو جمع کر دیا ایک جگہ کے اوپر۔ پھر جب حضرت عمر لانا کا دور آیا تو جنگ یمامہ میں بہت سارے وفات شہید ہوئے۔ حضرت عمر لانا کو فکر لگ گئی کہ قرآن پاک کی جو سافٹ کاپیز ہیں وہ ختم ہو گئی تو کیا بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے جرنیل کو خط لکھا کہ جتنے مجاہدین ہیں یہ فارغ وقت میں قرآن مجید کو یاد کریں۔ چنانچہ سب مجاہدین نے قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ عمر لانا کے ایک خط پر ہزاروں حفاظ اس امت میں پیدا ہوئے۔ پھر جب عثمان غنی کا دور آیا تو عثمان غنی نے محسوس کیا کہ قرآن مجید لکھا ہوا تو صرف مدینے میں موجود ہے اور اسلام تو بہت دور تک 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، تو باقی صوبوں میں بھی اس کی کاپی ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے چمڑے کے اوپر قرآن مجید کو لکھوایا اور اس کی مختلف کاپیز بنوائیں اور دنیا کے مختلف جو صوبے تھے اسلام کے ان میں بھجوایا محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی لانا جو تھے وہ ناشر القرآن بن گئے، انہوں نے قرآن کو نشر کر دیا، مختلف جگہوں پہ اس کو پھیلا دیا۔ تو اب وہ کر صدیق لانا جامع القرآن بنے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ناشر القرآن بنے، اور یہ قرآن مجید آج بھی دنیا میں محفوظ ہے۔ چنانچہ ترکی کے عجائب گھر میں بھی ایسا قرآن مجید محفوظ ہے، اور ایک قرآن مجید جو عثمان غنی کا اپنا تھا جو پڑھتے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے، وہ آج بھی تاشکند کے اندر ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے تلہ شیخ، اس کے اندر محفوظ ہے۔ اس میں قرآن مجید کے حروف کے اوپر نقطے نہیں ہیں، اعراب بھی نہیں ہے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عرب حضرات پڑھ لیتے تھے، ان کو اعراب کی یا نقطوں کی وضعی جو تو صاحب زبان تھے۔ مجھے قرآن مجید دیکھنے کا موقع ملا تو عجیب بات کہ قدرتی طور پر ایک جگہ جبریل و میکال لکھا ہوا تھا، تو میں نے بغیر نقطوں کے ان الفاظ کو پہچان لیا کہ یہ جبریل و میکالا ہے، اور پھر آگے میں نے زبانیں پڑھنا شروع کر دیا تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ ہاں یہ قرآن مجید اس طرح سے لکھا، اور واقعی جس جگہ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا لفظ تھا اس جگہ پر قرآن ان کے جو خون کا چھینٹا پڑا تھا اس کا دھبا اس وقت بھی نظر آ رہا تھا۔ قیامت کے دن شہیدوں کی شہادت کی گواہی کوئی پتھر دے گا، کوئی زمین کا ٹکڑا دے گا، کوئی درخت دے گا۔ عثمان غنی وہ صحابی ہیں جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن قیامت کے دن۔ تو قرآن مجید الحمدللہ دور صحابہ سے ہی دونوں طرح سے محفوظ رہا۔ پھر جو سافٹ کاپیز تھی نا، حفظ کا سلسلہ، تحفیظ کا سلسلہ، یہ امت میں خوب آگے چلا، تابعین، تابعی، تبع تابعین، آگے حضرات چلتے رہے، سب کے سب قرآن مجید کے حفاظ تھے اور یہ سلسلہ چلتا تھا۔ 1400 سال کے زمانے میں ایک دن ایسا نہیں آیا تاریخ میں، یا ایک رات ایسی نہیں آئی کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کا کوئی حافظ کہیں موجود نہ ہو، ایک دن ایسا نہیں آیا۔ تسلسل کے ساتھ حفاظ کی جماعت نبی علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں محفوظ ہے، اور یہ 100 حفاظ نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت دنیا میں حفاظ موجود۔ امت نے اس فریضے کو بہت اچھی طرح ادا کیا، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالی۔ اب ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے کو حافظ بنانا ہے، ان کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ خود نماز بھی نہیں پڑھتے، دیر چہرے پداری بھی نہیں، فسق و فجور کی زندگی ہے، بیٹا ملتا ہے، حضرت میرے دل کی تمنا ہے میں بچے کو حافظ بناؤں گا۔ بھئی یہ اللہ نے دل میں اس کے محبت ڈالی ہے قرآن پر، اور پھر بچہ بھی تیار ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ بچہ نہ کر دیتا ہے،
وہ بھی کہتا ہے ابو امی کہہ رہے ہیں حافظ بننا ہے، ہم نے حافظ بننا ہے۔ بچوں کے دل میں بھی اللہ محبت ڈال دیتا ہے، چنانچہ بچے قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے حفظ کے لیے بہترین عمر کیا ہے؟ یوں تو 10 سال 12 سال کی عمر کے بچے حافظ بن جاتے ہیں، مگر چھوٹی عمر کے بھی بنتے ہیں، 7 سال کے 6 سال کے بھی حافظ بن جاتے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بچے کو دربار میں پیش کیا گیا، وہ حافظ تھا۔ بادشاہ چونکہ خود حافظ تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں اس کا ٹیسٹ لوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا بادشاہ کو سبق سناؤ۔ اس نے کہا ابو میں سبق کب سناؤں گا جب مجھے آپ گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے۔ یہ گڑ کی ڈلی اس وقت کی ٹافی ہوتی تھی، تو بادشاہ نے باپ نے کہا بیٹا میں تجھے وعدہ کرتا ہوں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا، سبق سنا۔ ہارون رشید نے 3 مختلف جگہوں سے سنا، بچے نے صحیح جواب دیا۔ اس بچے کی عمر اس وقت 5 سال تھی، یعنی اگر وہ 5 سال میں حافظ بن چکا تو 2 سال تو حفظ کرنے میں بھی لگے ہوں گے، اس کا مطلب ہے 3 میں شروع کیا ہوگا اور 5 میں حافظ بن چکا ہوگا۔ تو 5 سال کی عمر کے حفاظ بھی موجود ہیں۔ ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک بچی نے قرآن مجید حفظ کیا، وہ 6 سال کی تھی، قد چھوٹا سا تھا، بچی بالکل چھوٹی سی نظر نہیں آتی تھی، اور بچیاں ویسے بھی پتلی دبلی ہوتی ہیں۔ تو مفتی صاحب کی بیٹی تھی، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کا سالانہ اجتماع ہوگا نا، یہ اپنی آخری سبق اس وقت سنائے گی۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اجتماع کے آخری محفل میں ہم نے اس بچی کو کہا کہ سبق پڑھے، اور وہ اتنی چھوٹی تھی مجمع کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ بھائی اس کو میز کے اوپر کھڑا کر دو۔ چنانچہ وہ چھوٹی سی بچی اس کو میز کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، اور اس بچی نے قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھا کہ دل خوش ہو گیا۔ جب مجلس مکمل ہوئی تو پٹھان بھائی جو تھے وہ وضو کرنے گئے اور کہہ رہے تھے پیر صاحب جاپان سے گڑیا لائے ہیں جو قرآن پڑھتی ہے، یعنی اس بچی کو دیکھ کے وہ سمجھے یہ کوئی پلاسٹک کی گڑی ہے جو قرآن پڑھ رہی تھی، اتنی چھوٹی بچی تھی۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں بھی بچے حافظ بن جاتے ہیں۔ بڑی عمر میں کہاں تک بنتے ہیں؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال تک کے لوگ بھی حافظ بن جاتے ہیں، بڑی عمر میں بھی حافظ بنتے ہیں۔ میرے والد صاحب کے جو والد تھے یعنی دادا تھے، وہ 2 بھائی تھے، ایک چھوٹے تھے ایک بڑے تھے۔ چھوٹے قرآن مجید کے حافظ تھے، اور بڑے جو تھے وہ ان کی منزل سننے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ دونوں میں دوستی بہت مشہور تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہ دونوں دوست پہلے ہیں بھائی بعد میں ہیں۔ ہر جگہ وہ اکٹھے ہوتے تھے، ہر کام اکٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جزو لائن فق بنے ہوئے تھے، اکٹھے ہوتے تھے ہر وقت، ان کی خوشی ان کا غم برابر ہوتا تھا، مثالی جوڑا تھا بھائیوں کا۔ چھوٹے نے جب مرضی سنانی ہوتی وہ بڑے کو سناتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ چھوٹے نے اتنا قرآن پاک سنایا کہ جو بڑے بھائی تھے وہ سن سن کے قرآن مجید کے حافظ بن گئے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے بھی قرآن مجید مصلی میں سنایا، تراویح کے اندر سن کے حافظ بن گئے تھے۔ تو بڑی عمر میں بھی قرآن مجید کے حافظ بنے۔ 6 سال سے لے کے 60 سال تک کی عمر کے لوگ مختلف عمر میں حفاظ بنتے ہیں۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حفظ میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ بھائی عام طور پر جو بچہ حافظ بننا شروع کرتا ہے وہ 2 سال میں 2.5 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ عام طور پہ ایک ایوریج بچہ جو ہوتا ہے 2 سے 2.5 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ اس سے کم میں بھی حافظ بنتے ہیں، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 1 سال سے بھی کم میں بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بچیوں کے جامعہ میں ایک لڑکی داخلے کے لیے آئی، وہ ڈبل MA تھی، MA جغرافی MA کیلیگرافی۔ کہنے لگی کہ میں نے قرآن مجید حفظ کرنا ہے۔ ہم نے اسے مشورہ دیا کہ آپ تو ڈبل MA ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ عالمہ کورس میں داخلہ لیں۔ اس نے کہا جی میں بعد میں عالمہ بھی بنوں گی، لیکن میرا ایک شوق ہے کہ میں نے حافظہ بننا ہے، مجھے حفظ پہلے کرنا ہے۔ ہم نے داخلہ دے دیا۔ اب حفظ کی کلاس کی بچیاں تو 5-6 سال کی عمر کی، 7-8 سال کی عمر کی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور یہ ایک ان میں سے ڈبل MA بچی معلمہ کی عمر کی کلاس میں بیٹھ کے پڑھتی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 7 مہینے کے بعد مجھے معلمہ نے پیغام بھجوایا کہ جی وہ بچی جو حفظ کرنے آئی تھی حافظہ بن چکی ہے، آج آپ اس کا آخری سبق سن لیں۔ میں نے اپنی وائف کو کہا 7 مہینے میں یہ حافظہ بن گئی، کہیں ایسے تو نہیں کہ اس نے معلمہ سے دوستی لگا لی ہو اور معلمہ آگے سبق دیتی رہی ہو اور پیچھے منزل میں سنی ہو، آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ۔ معلمہ نے کہا کہ جناب آپ اس کو بلا لیں اور خود سبق سن لیں۔ میں نے اس بچی کو بلوایا، پردے کے پیچھے بیٹھی اور میری وائف اس کے ساتھ بیٹھی کہ کہیں یہ دیکھ کے تو نہیں سنا رہی، زبانی سنا رہی ہے نا۔ میں نے قرآن مجید میں 4-5 جگہیں جو مجھے محسوس ہوتی تھیں کہ واقعی اس میں متشابہ زیادہ لگتے ہیں، مشکل ہوتا ہے الفاظ کے لیے پڑھنا، وہاں سے اس بچی کو پڑھنے کے لیے کہا اور اس بچی نے بالکل ٹھیک ٹھاک قرآن سنا رہی ہے۔ بعض صورتیں جو ہے نا ان میں بہت متشابہ لگتے ہیں، سورہ جاسیہ
ہم الفاظ میں یہ مشہور ہیں کہ دن پڑھیں تو راتی نہ آسیہ، خوب متشابہ لگتے ہیں. تو اس بچی سے 3 جگہ سے یا 5 جگہ سے میں نے سنا، اس نے بالکل صحیح رہی سنا دیا. تو 7 مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں. پھر اس سے بھی کم میں ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ تھے، یا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی تھے، وہ حج کے لیے روانہ ہوئے. اس زمانے میں ہوائی جہاز کم ہوتے تھے اور بحری جہاز زیادہ استعمال ہوتا تھا. اور بحری جہاز میں چونکہ بحری طوفان آ جاتے تھے تو راستے میں وقت بہت لگ جاتا تھا. چنانچہ حج کے لیے سفر رمضان سے پہلے شروع کر دیا جاتا تھا. بمبئی سے جہاز چلتا تھا، جدہ پہنچتا تھا اور رمضان شریف راستے میں آتا تھا. اب ان کے ساتھ تقریباً کوئی 100-150 علماء کی جماعت تھی. جب رمضان شریف شروع ہوا تو پتہ چلا کہ مجمع میں علماء تو سب ہیں، پورا حافظ کوئی نہیں. کسی نے کہا چلو آخری پارہ سنا دیں گے، کسی نے کہا آخری صورتوں میں سنا دیں گے. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور صرف آخری صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھیں. میں کوشش کرتا ہوں. وہ روزانہ دن میں ایک پارہ یاد کرتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے. ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر ان کا حفظ قرآن ختم ہو گیا. تو 30 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں بھی امت میں موجود ہیں. اور یہ تو ہم نے قریب کے زمانے میں بھی دیکھا. شعبان کے آخری دن سے نفلی اعتکاف کے لیے کچھ بچے ہمارے یہاں آ گئے، وہ پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں. ایک بچے نے مجھے چٹ بھیجی، حضرت مجھے پاؤں دبانے کا بہت اچھا طریقہ آتا ہے، اگر آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں تو سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں، پاؤں سونا جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے، میں دبا دوں گا تو پاؤں میں جریان خون ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے پاؤں کی سوجن اتر جائے گی، راحت ملے گی. میں نے اس کو بلا لیا. اس بچے نے اتنے اچھے پاؤں دبائے کہ واقعی مجھے بہت سکون ملا. کہنے لگا حضرت آپ کو میرا دبانا پاؤں کا پسند آیا؟ میں نے کہا پسند آیا. کہنے لگا حضرت ایک ریکویسٹ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے 10 دن ہیں، میں آ جایا کروں گا اور مجھے آپ آدھا گھنٹہ دے دیا کریں، میں دبا کے پھر اسی وقت واپس چلا جاؤں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو بہت اچھا. اب وہ بچہ روزانہ چٹ بھیجتا، میں بلا لیتا، وہ فون دباتا چلا جاتا. میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی شاید نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور درمیان میں آدھا گھنٹہ یہ میرے کمرے میں خدمت کے لیے آ جاتا ہے. کمرہ مسجد کے ساتھ ملحق تھا. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ حضرت نہیں، یہ روزانہ گھر لاہور جاتا ہے اور اپنے والد کے ساتھ کام کرتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے اور ڈیوٹی دینے کے بعد پھر وہاں سے بس پہ بیٹھ کے 3 گھنٹے یہاں آتا ہے اور آدھا گھنٹہ آپ کے پاؤں دبا کے پھر واپس 3 گھنٹے چلا جاتا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. 3 گھنٹے آنے کے، 3 گھنٹے جانے کے اور 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی دینا، یہ بچہ آرام کب کرتا ہوگا؟ جب نیکسٹ دن وہ بچہ آیا تو میں نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی والد صاحب نے مجھے چھٹی نہیں دی، وہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے تم نے میرے ساتھ کام کرنا ہے، تو اس لیے میں مجبور ہوں، مجھے جانا بھی پڑتا ہے اور مجھے آنا بھی ہے. میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ والد صاحب کو میرے سلام دے دینا اور ان کو کہنا کہ حضرت نے کہا ہے کہ اگر آپ مجھے رمضان شریف میں آسانی کر دیں اور ڈیوٹی معاف کر دیں تو مہربانی ہوگی. اس نے میرے سلام دیے تو والد صاحب نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم 1 مہینہ حضرت کے ساتھ اعتکاف بیٹھ لو. وہ بڑا خوش نوجوان بچہ آ گیا. حضرت مجھے ابو نے چھٹی دے دی کہ عید تک تم فارغ ہو کام سے، تم جاؤ وہیں اعتکاف بیٹھو. اس وقت میں نے تعارف کیا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جی میں نے جامعہ اشرفیہ سے دورہ حدیث کیا ہے اور 1 سال 2 سال میں نے افتاء میں تخصص حاصل کیا، مفتی بن گیا ہوں اور اب میرے پاس ٹائم فارغ تھا اور آپ پاکستان میں مقیم تھے تو میں آیا کہ مجھے خدمت کا موقع مل جائے گا، تو میں اس کو اپنا سنہری موقع سمجھ کے روز آتا ہوں، پودا والے کے چلے جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی بہتر یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں اعتکاف ہی کر لیں 1 مہینہ کے لیے، آپ کا روزانہ جانا تو ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی. وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں مفتی تو بن گیا ہوں، میرے دل میں شوق ہے میں حافظ بھی بنوں. ہم نے دعا کر دی کہ اچھا آپ ہمت کریں. وہ بچہ روز ایک پارہ یاد کرتا اور رات کو تراویح میں سناتا. اس نے 28 دن میں قرآن مجید مکمل یاد کر لیا. پہلے میں کہا کرتا تھا کہ اس نے 1 مہینے میں یاد کر لیا. میرا بیڑا بیٹا حبیب اللہ حافظ ہے، کہنے لگا ابو جی میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے. اس نے 29 کو اپنا حفظ قرآن مکمل کیا تھا تو 28 دن میں اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا تھا. تو آج کے دور میں ایسے نوجوان موجود ہیں 28 دنوں میں قرآن مجید مکمل یاد کر لیا. یہ لوگ زندہ موجود ہیں. یہ کوئی پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، آج کی باتیں ہیں. پھر ہمارے ایک اور پروفیسر صاحب تھے، ان کی عمر کوئی اس وقت 50 سال کے قریب تھی. ان کو شوق ہوا، انہوں نے اپنے کالج سے چھٹی لے لی. ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی. انہوں نے مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیا. انہوں
43 दिन में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। यानी एक मिसाल नहीं है, कई मिसालें मौजूद हैं कि उम्मत के नौजवानों ने एक महीना में और 40 दिन में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। अच्छा, इससे कम की भी मिसालें मौजूद हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द थे, उनका नाम था इमाम मोहम्मद। वो एक बड़े नवाब के बेटे थे। अल्लाह ने उनको बहुत जहानत भी दी थी और बहुत खूबसूरती भी दी थी। वालिद उनको ले आए और इमाम साहब की शागिर्दी में दे दिया। जब एक दो दिन इमाम साहब की मजलिस में बैठे तो इमाम साहब को महसूस हुआ कि ये बच्चा हाफिज नहीं है। तो इमाम साहब ने फरमाया, मोहम्मद तुम्हें पता है कि मेरा शागिर्द बनने के लिए प्री क्वालिफिकेशन ये है कि हाफिज होना चाहिए। तुम तो हाफिज नहीं हो, तो जाओ पहले हिफ्ज मुकम्मल करके आओ। इमाम मोहम्मद उठ के चले गए हिफ्ज करने के लिए। एक हफ्ते के बाद वो इमाम साहब को मिलने के लिए आए। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह समझे कि ये एक हफ्ते बाद उस्ताद को सलाम करने आया है, तो मिले, पूछे मोहम्मद कैसे आना हुआ? हजरत आपने फरमाया था हाफिज बनने के लिए जाओ, मैं एक हफ्ते में पूरा कुरान मजीद याद करके आ गया हूँ। तो एक हफ्ते में कुरान मजीद याद करने की भी मिसालें मौजूद हैं और इससे भी कम। हजरत मुफ्ती मुंतकी उस्मानी रहमत बरकातहू अपनी किताब तराशे में लिखते हैं, एक आलिम थे, बड़े आलिम थे, उनका नाम था हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि हम चंद दोस्त बैठे हुए थे तो बात चल पड़ी कि आलिम कौन है और हाफिज कौन कौन है। जब मेरा तज़किरा आया तो सबने कहा आलिम तो बड़ा है, हाफिज नहीं है। तो कहते हैं कि मेरे दिल में एक गैरत पैदा हुई कि इतना बड़ा आलिम हूँ और हाफिज नहीं हूँ। मैंने हिफ्ज का इरादा कर लिया और वो कहते हैं कि मैंने 3 दिन में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। 3 दिन में कुरान मजीद को याद करने की भी मिसालें मौजूद हैं। अब कुरान मजीद को पढ़ने में कितना वक्त लगता है? बाज़ रात 1 महीने में पढ़ते थे, बाज़ 10 दिन में पढ़ लेते थे, बाज़ हर 7वें दिन में पढ़ लेते थे। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में और एक रात में कुरान मजीद पढ़ लिया करते थे। चुनांचे रमजान शरीफ में इमाम साहब 63 कुरान मजीद पढ़ा करते थे। एक दिन में तो 30 ये हो गए और एक रात तहज्जुद तरावी में, तहज्जुद में तो 60 हो गए और 3 कुरान मजीद तरावी में पढ़ा करते थे तो 63 कुरान मजीद पढ़ते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मक्का से मदीना गया, हमें रास्ते में 16 दिन लगे और मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ लिया। तो 16 दिन में 16 कुरान मजीद पढ़ना यानी एक दिन में एक कुरान मजीद पढ़ने की भी मिसालें मौजूद हैं। मेरे एक उस्ताद थे बचपन में, आशिक कुरान थे, इतने बड़े अच्छे कारी तो नहीं थे, सादा पढ़ते थे मगर हर वक्त कुरान पढ़ते रहते थे। अल्लाह की शान देखें, एक कुरान मजीद पढ़ना उनका जिंदगी का मामूल था। रोजाना फजर के बाद शुरू करते थे और असर के वक्त उनका हिफ्ज कुरान की दुआ होती थी। कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई डांट डपट नहीं होती थी। लोग आते थे, नॉर्मल बातें करते थे, उनका जवाब देते थे, फिर जैसे ही फारिग होते थे फौरन कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे। मेरी उस वक्त उम्र शायद 2.5-3 सालों की छोटी उम्र थी। ऐसी उम्र थी कि पूरे मोहल्ले के घरों का मल्टीपल वीजा मेरे पास मौजूद था। जिस घर में चाहो दाखिल हो जाओ, घर के लोग प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, कुछ खाने को देते थे। तो मेरे पास पूरे घर मोहल्ले का वीजा था उस जमाने में। तो मैं एक मतलब अपने उस्ताद के घर गया, उसी वक्त उनकी एक बेटी थी बड़ी जिसकी शादी हुई थी और दुल्हन थी वो तो पहली मरतबा वापस अपने घर आई थी माँ बाप को मिलने के लिए। तो उसने दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए थे। वो आई, अपने वालिद से मिली, अबू जी क्या हाल है, ठीक है, पास बैठ गई। अब हजरत ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अपना होंठ हिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसने थोड़ी देर बाद कहा कि अबू मैं इतनी दूर से आपको मिलने के लिए आई हूँ, आप मुझसे कोई बात तो करें। बेटी आपने खैरियत पूछी, मैंने आपको बता दी, अब आप खामोश बैठी हैं तो मैं खामोश बैठने की बजाय कुरान पढ़ रहा हूँ। यानी घर के लोगों के साथ लंबी गुफ्तगू की बजाय उस दौरान भी वो अल्लाह का कुरान पढ़ते थे और एक कुरान पाक रोज मुकम्मल पढ़ लिया करते थे। ऐसे भी मिसालें मौजूद। तुर्की के एक हाफिज ने 7 घंटे में पूरा कुरान मजीद पढ़ा, ये दुनिया में रिकॉर्ड है। तकरीबन 6 से 7 घंटे में कुरान मजीद पढ़ने का रिकॉर्ड मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। हमारे यहाँ एक बच्चा था, उसने भी अलहम्द से पढ़ना शुरू किया और दरमियान में एक जगह पर पहुंचकर उसने इतना कहा कि मुझे पीने के लिए चाय का कप दे दीजिए। अब मेरे गले से अल्फाज निकल नहीं रहे। उसने चाय का कप पिया और फिर पढ़ना शुरू किया। 6 घंटे में उसने पूरा कुरान मजीद सुना दिया। तो 6 से लेकर 7 घंटे तक पूरा कुरान मजीद पढ़ने की मिसालें भी मौजूद है। अच्छा, जिस तरह मर्दों ने कुरान मजीद याद किया, औरतों ने भी इस जिम्मेदारी को खूब निभाया। चुनांचे बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कुरान मजीद की हाफिजा बन जाती हैं। हमारा ये तजर्बा है, एक भाई हो और एक बहन हो और दोनों मिल के हिफ्ज करना शुरू करें
تو بہن پہلے حافظہ بن جاتی ہے، بھائی بعد میں حافظ بنتا ہے، اس لیے کہ بچیوں کے اندر کنسنٹریشن ہوتی ہے اور فرما برداری ہوتی ہے، تو وہ سبق پہ توجہ دیتی ہیں، اور لڑکے جو ہوتے ہیں یہ ریبیلیس ہوتے ہیں، یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ مگر اللہ نے بچیوں کو بھی ایسا حافظہ دیا کہ بچیاں بھی قرآن مجید کی حافظہ بن جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ بچیوں کو حافظ نہیں حافظہ نہیں بنانا چاہیے، کیوں بھائی؟ وہ جی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو بچیاں پڑھ نہیں سکتی، قرآن پاک بھول جاتی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ زندگی میں ان کی ایسی سٹیج آتی ہے، 10 دن تو انہوں نے ویسے ہی پڑھنا ہوتا جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور 10 دن کا ناغہ ہو جائے تو پھر قرآن مجید کو پھر نئے سرے سے پڑھنا اور بھی مشکل ہوتا ہے، اور اگر اس میں شادی کی ذمہ داریاں بھی ہوں، بچوں کی بھی ہوں، گھر کے کام کاج بھی ہوں، تو تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، تو واقعی بچیوں کی منزل کمزور ہو جاتی ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو حافظہ نہیں بنانا چاہیے، حافظہ بنانا چاہیے۔ عورت کی زندگی کے 4 فیز ہوتے ہیں۔ پہلا فیز ہوتا ہے پہلے 25 سال کا۔ اس 25 سال کے فیز میں بچی علم حاصل کرتی ہے اور پھر اس کی شادی ہوتی ہے۔ تو پہلے 25 سال علم کا فیز ہے، چاہے وہ عالمہ بنے، چاہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم پائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کمپیوٹر اسپیشلسٹ بنے، جو مرضی پڑھے۔ پہلے 25 سال بچی کی دنیاوی تعلیم کی ایج ہوتی ہے۔ پھر 25 سے لے کے 50 سال کی جو ایج ہوتی ہے نا، یہ سیکنڈ فیز ہے، یہ بچی کی ہوتی ہے شادی کی ایج اور گھر کی فیملی کو ڈیولپ کرنے کی ایج۔ عام طور پہ بچیوں کی شادیاں 25 سے کچھ پہلے یا 25 میں جا کے ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کا ایک کام ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا، اولاد ہو تو اس کی پرورش کرنا، ایک فیملی کو سیٹ اپ کرنا، ایک گھر کی ابتدا رکھنا۔ تو بچی 25 سے 50 کے دوران اپنے فیملی کا ایک یونٹ کو ڈیولپ کر لیتی ہے اور ایک گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کے خامد کے ساتھ۔ اس میں اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کام بہت ہوتے ہیں، گھر کے لوگوں کے ادھر کے ادھر کے، پھر اپنے نفس کی سستی بھی ہوتی ہے، تو تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، تو عورتوں کی جو منزل ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک تیسرا فیز آتا ہے 50 سے لے کے 75 تک کا۔ اس میں عورت عام طور پر اپنے بچوں کو جوان ہونے کے بعد شادیاں کر کے فارغ ہو جاتی ہے۔ 55، 50، 60 کی ایج میں ہر عورت تقریباً وہ اب نانی دادی بن جاتی ہے، اس کی اپنی اولاد بڑی ہو گئی، یونیورسٹیوں میں پڑھ کے شادی شدہ ہو گئی، اب یہ عورت گھر میں فارغ ہوتی ہے، گھر کے کاموں کے لیے بہنیں آ جاتی ہیں۔ پھر اپنے خاوند کی طرف سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی میاں بیوی والی، پہلے روز کی ڈیمانڈ تھی، اب مہینے میں ایک دفعہ ملنے کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ خاوند کی طرف سے بھی گویا فارغ ہے۔ پھر اس عمر میں اس کے اندر میچورٹی بھی آ جاتی ہے، نیکی کا شوق بھی آ جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات کہ چونکہ وقت خوب فارغ ہوتا ہے اور اپنا گھر ہوتا ہے، اپنا حکم چل رہا ہوتا ہے، اپنی حکومت ہوتی ہے اس وقت، تو یہ عورت پھر کئی مرتبہ مصلے کے ساتھ چپک جاتی ہے، لمبی نمازیں پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے۔ پھر جو بچیاں حافظہ ہوتی ہیں نا، ان کی زندگی کا یہ فیز بڑا سنہری ہوتا ہے، ان کو حفظ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر ان کے ماہانہ جو 10 دن تھے جس میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، مینوپاز پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پورا مہینہ قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ تو اکثر بچیاں جو حافظ بنتی ہیں زندگی کے تیسرے سٹیج میں جا کے وہ قرآن مجید کی پکی حافظہ بن جاتی ہیں، کیونکہ 10 پارے روز پڑھتی ہیں، 7 پارے پڑھتی ہیں، تو ان کا قرآن مجید بہت پکا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مردوں سے زیادہ ان کی منزل پکی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی جس نے حج کیا، وہ اتنی پکی حافظہ تھی کہ حیران ہوتی تھی، اچھا قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے غلطی بھی لگ جاتی ہے، اچھا بھول بھی جاتے ہیں لوگ، یعنی ان کو تعجب ہوتا تھا کہ بھول کیسے سکتا ہے بندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ وہ قرآن مجید ایسے یاد تھا ان کو جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ تو عورتوں کی یہ ایج اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جن بچیوں نے حفظ کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، بلکہ جنہوں نے حفظ نہیں بھی کیا ہوتا، وہ عورتیں اس عمر میں حافظہ بن جاتی ہیں۔ ہمارے قریب کی کئی عورتیں ایسی ہیں کہ اس ایج میں انہوں نے یاد کرنا شروع کیا اور حافظہ بن گئی، درجنوں کے حساب سے عورتیں ہیں جو حافظہ بن گئی اس عمر میں، حالانکہ وہ بچپن میں حافظہ نہیں تھی۔ تو اس لیے بچیوں کو ضرور حافظ بنانا چاہیے، اگر بھول بھی جائیں گی تو زندگی کے کسی حصے میں جا کے پکی حافظہ بھی بن جائیں گی، اور جب اللہ کے پاس جائیں گی تو ان کا حفظ پکا ہوگا اور وہ حافظہ بن کے اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس لیے اس میں نہ نہیں کرنا چاہیے، بچی کو حافظہ بننے دینا چاہیے۔ اس وقت ہمارے تعلق والوں میں سے
4 عورتیں ایسی ہیں جو روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں. 4 عورتیں ایسی ہیں، اپنے معاملات لکھتی رہتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں. تو 4 عورتیں ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن جن کا رابطہ ہے جو بتاتی ہیں اپنے معاملات میں، ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں 3 جو ہیں وہ تو 55-50 کی ایج میں ہیں. ان کا کام یہی ہے روزانہ ناشتہ کر کے بچوں کو دفتر بھجوا کے، خامد کو دفتر کاروبار بھجوا کے وہ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتی ہیں اور پورا دن قرآن پڑھتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم سکون کے ساتھ مغرب سے پہلے روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیتی ہیں. اور ایک ان میں سے بچی ایسی ہے جس کی عمر 32 سال ہے، جوان العمر ہے، آسٹریلیا کی ہے، پاکستانی ہے. اس کو 4 سال پہلے کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا اور اس کے خامد کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی 1 سال شاید زندہ رہے، تم 1 سال کے اندر جو کچھ ارینجمنٹ کرنی ہے فیملی کی کر لو، کہیں واپس پاکستان جانا ہے تو چلے جاؤ، بیوی 1 سال سے زیادہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. اس بچی نے اس کینسر کی بیماری میں قرآن مجید کو روز پڑھنا شروع کر دیا. ایک قرآن مجید روز پڑھتی ہے کینسر کی پینز کے باوجود، اور الحمدللہ 4 سال گزر گئے ابھی تک وہ زندہ موجود ہے. اور 10 پارے پڑھنے والی عورتیں تو درجنوں کے حساب سے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. الحمدللہ عورتوں میں قرآن مجید کی محبت بہت ہوتی ہے اس عمر میں، اور بعض کو ترجمہ سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے دورہ قرآن عورتوں میں کافی مقبول ہو جاتا ہے. سینکڑوں عورتیں آتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ کوئی سکھائے. تو حافظہ بننا یا قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنا یہ عورتوں کے اندر بہت محبوب عمل ہے. تو عورتوں کو قرآن مجید یاد کروانا چاہیے، عورتوں کے مدارس بڑھانے چاہیے. اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھول جاتی ہیں کیا یاد کروانا، نہیں بھائی، اللہ کے سامنے حافظہ بن کے پیش ہوں گی، یاد کر لیں گی اس کو انشاءاللہ. تو مردوں نے بھی قرآن مجید یاد کیا، عورتوں نے بھی قرآن مجید یاد کیا. اور اس وقت امت کے اندر لاکھوں مرد اور لاکھوں عورتیں قرآن مجید کے حفظ والے آج بھی موجود ہیں. ہمارے قاری صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کا ملتان کا پروگرام ہے تو آپ ایک دن میرے گھر کھانا کھائیں. ہم نے وعدہ کر لیا چونکہ ہمارے بچوں کے استاد تھے. اب جب ہم ملتان گئے تو بھول گئے تھے ہم کہ ہم نے کوئی ٹائم بھی دیا ہوا ہے. ہم سکون میں تھے کہ ملتان میں 2-3 دن ہیں، پروگرام ہوں گے اور پھر ہم جائیں گے. ایک دن قاری صاحب نازل ہو گئے، حضرت آپ نے وعدہ فرمایا تھا کھانے کا تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں. میں نے کہا بہت اچھا. ہم ان کے ساتھ ان کے گھر گئے. وہ ہمیں ملتان سے باہر پہ 50-60 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں لے گئے، گھر میں بٹھا دیا. میں نے کہا قاری صاحب آپ مجھے وہاں شہر سے اٹھا کے یہاں گاؤں میں لے کے آئے، یہاں اگر آپ پروگرام کروائیں گے بھی صحیح تو 25-30 بندے ہوں گے گاؤں کے، شہر میں ہوتے تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے، زیادہ فائدہ ہوتا. وہ کہنے لگے حضرت میں ایک مقصد کے تحت آپ کو اس گاؤں میں لایا ہوں. میں نے کہا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے اس گاؤں کا نام ہے حافظ والا. میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ اس گاؤں کی تاریخ یہ ہے کہ پچھلے 300 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا اس گاؤں کے کسی گھر کے اندر کوئی قرآن مجید کا حافظ نہ موجود ہو. 300 سال سے تسلسل کے ساتھ اس گاؤں کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن مجید کا حافظ موجود ہو، یا ماں باپ ہوں گے یا اولاد میں سے کوئی ہوگا. اس لیے اس کو حافظ والا کہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر حافظ موجود ہے. سبحان اللہ. آج بھی دنیا میں ایسے گاؤں ہیں کہ گاؤں کے ہر گھر کے اندر یہ قرآن مجید کا حافظ ہے، یہ قرآن مجید کی حافظہ بچی ہے، نام حافظ والا. اور یہی کیفیت انڈیا کا شہر ہے پانی پت، اس میں گزری. ایک وقت تھا قرآن مجید کا اتنا شوق تھا، ہر گھر کے اندر قرآن مجید کے حافظ، حافظہ، قاری موجود ہوتے تھے. بلکہ اس زمانے میں جب بچیوں کے لیے رشتے آتے تھے نا 2-3، تو بچیاں کہتی تھیں کہ ہم جو پرپوزل آئے گی نا ان لڑکوں سے قرآن خود سنیں گی پردے میں بیٹھ کے، اور جس کا قرآن ہمیں پسند آئے گا ہم اسے رشتہ پسند کر لیں گی. تو بچیاں قرآن مجید سن کے اپنے لیے ہسبینڈ کو پسند کیا کرتی تھی. قرآن مجید کی ایسی محبت تھی دلوں میں. تو الحمدللہ امت نے اس حفظ قرآن کے منصب کو خوب نبھایا، اور آج بھی دنیا میں حفظ کے مدارس موجود ہیں. کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، کیا عرب، کیا عجم، ہر جگہ جہاں آپ جائیں قرآن مجید کے حفاظ قراء آپ کو مل جائیں گے. یہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے. پھر دوسرا طریقہ حفظ کا کہ اس کی ہارڈ کاپی وہی موجود ہے. چنانچہ دور نبوت میں صحابہ اس کو لکھا کرتے تھے جو کاتبین وہی کہلاتے تھے. پھر بعد کے دور میں یہ لکھنے کا فن اور بڑھ گیا. کچھ حضرات تھے جو کاتب کہلاتے تھے،
ان کا کام ہی تھا قرآن مجید لکھنا. وہ لکھ لکھ کے قرآن دیا کرتے تھے لوگوں کو. اور ان کاتب حضرات نے اتنا ملکہ پیدا کر لیا تھا کہ موٹا بھی لکھتے تھے، باریک بھی لکھتے تھے. باریک اتنا لکھتے تھے کہ چاول کے ایک دانے کے اوپر سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے. چاول کے دانے کے اوپر سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے. اتنا باریک لکھ لے ماہر تھے. موٹا بھی لکھتے تھے. چنانچہ میں نے سمرقند کے اندر ایک قرآن مجید دیکھا جو لوہے کی پلیٹوں پہ لکھا ہوا تھا. کھود کے نیچے سے لے کے فرش سے کمرے کی چھت تک پلیٹیں پڑی تھی لوہے کی. لائبریرین سے میں نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ قرآن مجید ہے. ہر پلیٹ ایک صفحہ ہے قرآن مجید کا اور اس کو کھود کے بنایا گیا ہے. میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ ان کا جی اس وقت کے مسلمان بادشاہوں نے سوچا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی کاپی تیار کرنی چاہیے کہ جس کے حروف کو کوئی بدل نہ سکے اور وہ پوری دنیا کے اندر ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ استعمال ہو. جیسے گرین وچ ٹائم کا سٹینڈرڈ ہے، فلان ٹائم کا سٹینڈرڈ ہے، فلان ٹائم کا سٹینڈرڈ ہے. کمپیئر کرنا ہو تو ٹائم کو ان کے ساتھ ملا لو. تو بادشاہوں نے لوہے پہ قرآن پاک اس لیے لکھوا دیا سینکڑوں سال بعد اگر کوئی آئے گا اپنے قرآن مجید کو اس کے ساتھ کمپیئر کر لے تو صحیح قرآن مجید اس کے سامنے آ جائے. آج بھی ایسے قرآن مجید موجود. پھر سمرقند کی ایک لائبریری میں ہم نے قرآن مجید ہاتھوں سے لکھے ہوئے دیکھے مختلف سائزوں میں. ایک ایسا بھی قرآن مجید دیکھا جو پتوں پہ لکھا ہوا تھا اور دیکھنے سے وہ کاغذ جو تھا وہ پتے نظر آتے تھے کہ پتے کی رگیں اندر چل رہی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ یہ پتا ہے. اور جلد بنی ہوئی تھی. پتہ نہیں کب لکھا گیا ہوگا. قرآن مجید اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور محفوظ موجود تھا. تو پتوں پہ قرآن مجید بھی محفوظ کیا گیا. اور اتنا چھوٹا قرآن مجید ہم نے دیکھا کہ تعویذ بنا کے انسان گلے میں ڈالے. چھوٹا تھا. لکھنے والوں نے چھوٹا بھی لکھا بڑا بھی لکھا. مگر قرآن مجید کو مختلف شکلوں میں محفوظ کیا گیا اور یہ قرآن مجید آج بھی دنیا کی مختلف جگہوں پہ محفوظ لائبریریوں میں موجود ہے. تو گویا قرآن مجید کی سافٹ کاپیز بھی تیار ہوئی اور قرآن مجید کی ہارڈ کاپیز بھی تیار ہوئی. جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو کازان ایک علاقہ ہے رشیا کا. مسلمان بہت زیادہ ہیں وہاں. کسی زمانے میں وہ دارالمصنفین کہلاتا تھا. اسلام کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں وہاں لکھی جاتی تھی. علماء کی کثرت تھی وہاں. تو اس شہر میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے سن پیٹر برگ میں جس کو آج رشیا کا شہر کہتے ہیں، اس نے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن مجید کو سب سے پہلے پرنٹ کیا. یہ قرآن مجید کی پہلی کاپی تھی جو پرنٹ ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری کاپی ایران میں پرنٹ ہوئی اور اس طرح سے چل پڑا. آج کل دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ قرآن مجید پرنٹ ہو رہا ہے اور ہر گھر کے اندر، ہر جگہ پر، ہر بستی میں، ہر شہر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے موجود ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں قرآن مجید موجود نہ ہو. ہر جگہ موجود ہے. جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ دیا گیا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہے، ہم ذرا اس کو ویریفائی تو کریں. انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں سے 40,000 قرآن مجید خریدے. کوئی اس شہر سے، کوئی اس شہر سے، کوئی اس ملک سے، کوئی اس ملک سے، کوئی گاؤں سے، کوئی شہر سے. ان کا خیال تھا کہ 40,000 جب قرآن مجید ہم خریدیں گے تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں تضاد مل ہی جائے گا. کوئی چھوٹی موٹی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ فرق نکل آئے گا اور ہم ثابت کریں گے کہ دیکھو قرآن مجید محفوظ نہیں ہے. تو 40,000 قرآن مجید انہوں نے اکٹھے کیے. پھر انہوں نے کئی 100 بندوں کو امپلائمنٹ دی اور ان 40,000 قرآن مجید کو انہوں نے ایک ایک صفحہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا. کئی سال اس کے اوپر لگے. کئی سالوں کے بعد وہ جو ٹیم تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 40,000 قرآن مجید میں کہیں بھی ایک جگہ نقطے زیر زبر کا فرق نہیں ہے. قرآن مجید آج بھی محفوظ حالت میں دنیا میں موجود ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. 1985 کی بات ہے. اس وقت میں اس عاجز کو کچھ عرصہ امریکہ میں رہنے کا موقع ملا. تو ایک دن ایک عالم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کے ذمہ ایک کام لگانا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے میں آپ کو ایک جگہ لے جاؤں گا، آپ نے وہاں ہفتے میں ایک دفعہ جانا ہے. وہ مجھے ایک جگہ لے گئے. وہاں پہ انٹرفیس کونسل کا اجلاس تھا. ہمارے ملک میں تو انٹرفیس کے یہ جو یعنی میٹنگ ہیں یہ اب شروع ہوئی ہیں، لیکن جن ملکوں نے مذہب کے خلاف تحریکیں چلانی تھی انہوں نے اپنے علاقوں میں 1985 سے اس کو شروع کروا دیا تھا.
इंटरफेथ डायलॉग आपस में। तो इंटरफेथ काउंसिल वहां बनी हुई थी, वाशिंगटन के करीब जगह थी, उसमें हर मजहब के लोग मौजूद थे। अच्छा, वहां पे क्या मसला था कि एक आलिम गए इस्लाम की नुमाइंदगी करने के लिए, तो जो ईसाई थे या रबाई थे, यहूदी, वो सब आपस में मिल जाते और मुसलमान आलिम से साइंस की बातें पूछते हैं। कुरान मजीद में जो साइंस से मुतल्लिक़ कोई चीजें हैं, जमीन का तज़किरा, आसमान का तज़किरा, सितारों का, तो वो साइंस की बातें पूछते हैं। अब मदरसे के आलिम को तो साइंस की बातों का नहीं पता, तो वो बड़े तंग होते कि भाई ये मुझसे वो बातें पूछते हैं कि जो मेरा फील्ड ही नहीं है, और वो जानबूझ के ऐसा करते थे कि ताकि हम इनको लाजवाब करें और इनको हम परेशान करें। तो मुसलमान आलिम ने कहा कि भाई कोई अंग्रेजी लिखा पढ़ा, साइंस लिखा पढ़ा भेजो। उन्होंने एक पीएचडी डॉक्टर था, उसको भेजना शुरू कर दिया। तो जब उसको भेजा तो उन्होंने उससे अरबी के जुबान से मुतल्लिक क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, सर्फ नहव की बातें। अब उसके लिए वो फील्ड मुश्किल था, वो तो साइंस का बंदा था। फिर उन्होंने एक ऐसे हाफिज कुरान को ढूंढा जो आलिम भी था, हाफिज भी था और कुरान मजीद के हाफिज भी था। जब उसको भेजा तो इन लोगों ने उससे रूहानियत की बातें पूछनी शुरू कर दी। अब वो परेशान होकर आ गए, कहने लगे जी कि मैं वहां नहीं जा सकता, ये लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, लिहाजा मेरी तरफ से जवाब है। अब जब उन्होंने जवाब दे दिया तो ये आलिम परेशान कि भाई अब हम आखिर किसको भेजें। तो अल्लाह की शान के वो मेरे पास आया, मुझे कहने लगे कि ये काम आपको करना है। मैंने कहा कि हजरत, ना मैं आलिम हूँ न मैं किसी काम का आदमी हूँ, तो मैं तो इस काबिल नहीं कि मैं वहां जा सकूं। उसने कहा कि आप काम के हैं या नहीं है, ये काम आपको करना है, आपने जाना है वहां। हमें पता है कि वो साइंस की बात पूछेंगे तो आप उनको जवाब दे देंगे, इल्म की बात पूछेंगे तो भी दे देंगे, और रूहानियत की पूछेंगे तो भी दे देंगे। आपका फील्ड है, आपको ये काम करना है। खैर वो मुझे लेके गए और उन्होंने मुझे वहां इंट्रोड्यूस करवाया कि आज के बाद ये अहमद साहब हैं, ये आया करेंगे और इस्लाम के बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये उसका जवाब दिया करेंगे। अब ये काम हमारे स्पुर्द पड़ गया, जाना शुरू कर दिया। अल्लाह की शान देखें कि वो जो क्वेश्चन पूछते मैंने साफ बता दिया कि मैं आलिम नहीं हूं, मैं तालिब इल्म हूं। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मुझे आता होगा जवाब मैं दे दूंगा, और अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं फोन पे अपने उस्तादों से पूछ के आप लोगों को बता दूंगा। आपको तो जवाब चाहिए ना, जवाब मिल जाएगा। तो वो मुतमईन हो गए। खैर 2-3 मीटिंग्स में वहां जाता रहा और मुझे पता चल गया कि इनका तरीकाकार क्या है। वो मुसलमान आलिम को परेशान करके निकाल देते थे, फिर उसके बाद जो डिस्कशन करते थे ना, उनमें उनका पूरा टारगेट इस्लाम में होता था, सब इस्लाम के खिलाफ यकजा हो जाते थे। अब जब मैंने आना शुरू कर दिया तो फिर वो इस्लाम के मुतालिक बात नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं वहां बैठा होता था। खैर अल्लाह की शान 2-3 मीटिंग्स खैर खैरियत के साथ गुजर गई। बताने की बात यह है कि एक मीटिंग खत्म हुई तो सेक्रेटरी ने पूछा कि अच्छा बताओ अगली मीटिंग का एजेंडा क्या है। जब उसने कहा ना कि अगली मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो मैंने कहा कि अगली मीटिंग में हर दीन वाला अपने दीन में जो अल्लाह का कलाम उनके पास आया है ना वो पढ़ के सुनाएगा। कुरान वाले कुरान पढ़ के सुनाएंगे, तौरात वाले तौरात पढ़ के सुनाएंगे, इंजील वाले इंजील का पढ़ के सुनाएंगे, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ के सुनाएंगे। उसको तजवीज पसंद आई, उसने लिख लिया उसी वक्त कि आइंदा मीटिंग में हर दीन वाला जो उनके पास खुदा का कलाम है वो पढ़ के सुनाएंगे। अगली दफा जब मीटिंग हुई तो सेक्रेटरी साहब ने मेरा नाम बोला कि मिस्टर अहमद आपने तजवीज दी थी, अब आप ही सुनाएं कि आपके दीन में अल्लाह का कलाम क्या है, यानी जो बोले वही कुंडी खोले। खैर मैंने उनके सामने सूरह फातिहा की तिलावत कर दी और उसको इंग्लिश में कुछ तर्जुमा कर दिया। सूरह फातिहा मैंने इसलिए सिलेक्ट की कि उलमा ने लिखा है कि जो कुछ पहली आसमानी किताबों में था वो सब कुछ कुरान मजीद में आ गया, और जो कुछ कुरान मजीद में है वो सारा का सारा सूरह फातिहा में आ गया, और जो कुछ सूरह फातिहा में है वो सारा कुछ जो है जो कुछ सूरह बकरा में है वो सूरह फातिहा में आ गया। इसलिए उसको कहते हैं फातिहतुल किताब, किताब का प्रीफेस, ओपनिंग चैप्टर। तो वो पूरे कुरान मजीद की समरी है, निचोड़ है। तो मैंने इसलिए सूरह फातिहा की तिलावत की कि इनको पूरे कुरान मजीद का निचोड़ मिल जाएगा, अल्लाह का पैगाम पहुंच जाएगा। खैर जब मैंने उनको सुना दिया तो उसके बाद एक ईसाई बैठा हुआ था, उसकी बारी थी। उस पादरी को कहा कि जी आप सुनाएं। उसने वो अंग्रेजी वाली बाइबल निकाली और उसमें उनका एक चैप्टर है जिसको पहाड़ी का आवाज वो कहते हैं, और बड़ा लहक लहक के पढ़ते हैं कि ईसाइयत ने क्या हिल्म सिखाया है। अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम उसको माफ कर दो और दूसरा गाल भी उसके सामने पेश कर।
اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. مجھے پتا تھا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. جب اس نے تھوڑی دیر پڑھا تو میں نے سیکرٹری کو کہا کہ جی مجھے ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہر دین والا اپنے ورڈ آف گاڈ کو پڑھ کے سنائے گا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا انجیل انگریزی زبان میں اتری تھی جو یہ انگریزی زبان کی کتاب پڑھ رہا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا کیونکہ انجیل تو اتری تھی عبرانی زبان میں اور وہ تو ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا. ٹرانسلیشن تو ورڈ آف گاڈ نہیں نہ ہو سکتی. ورڈ آف گاڈ تو اس زبان میں ہوگی جس زبان میں ان کی کتاب اتاری گئی تھی. اب جب میں نے یہ پوچھا تو وہ چپ ہو گیا. پادری جو تھا اس کے آگے یہودی بیٹھا تھا ربائی، وہ بہت تیز بندہ تھا. تھوڑی دیر میرا چہرہ دیکھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتا ہوں مسٹر احمد میں ایک بات بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر کرنا چاہتا ہوں.